मेरे लैपटॉप को कोई मसला बन गया है, अचानक उसकी स्क्रीन काम करना बंद हो गई है, तो प्लीज। रहमतुल्लाह, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। उलाइका الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی. منهم من قصصنا عليك، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے قصہ بیان کر دیا آپ کو. لم نقصص عليك، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله، کسی رسول کے یہ لائق نہیں لائق یعنی مگر اللہ کی اجازت سے. فإذا جاء امر الله قضي بالحق، بس جب آ جائے اللہ کا حکم، قضي بالحق، جب آ جاتا ہے اللہ کا حکم، فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے ساتھ. سرا هنالك المبطلون، اور اٹھاتے ہیں وہاں مبطلون، انکار کرنے والے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تھا کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخری رسول ہیں، خاتم الرسل والانبیاء ہیں علیہم السلام اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ نے رسول، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. قل ما كنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول نہیں ہوں. تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے رسول بنا کر بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے کتاب کیسے نازل کر دی. تو مجھ سے پہلے بھی نبی تھے، مجھ سے پہلے بھی رسول تھے، بہت سارے رسول تھے. منہم من قصصنا علیک، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کر دیا. بہت سارے انبیاء و رسول کا قصہ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں، 25 کے قریب انبیاء و رسول، ان کا ذکر نام کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے. کئیوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے. ومنہم من لم نقصص علیک، اور کتنے ہی وہ ہیں جن میں سے وہ بھی ہیں جن کا ہم نے قصہ نہیں بیان کیا آپ پر. بہت سارے انبیاء و رسول ایسے ہیں جن کا قصہ بیان نہیں ہوا، بہت سارے انبیاء و رسول ایسے ہیں جن کا قصہ بیان ہوا، زیادہ ایسے ہیں جن کا قصہ بیان نہیں ہوا. جن کا بیان ہوا وہ تو چند ہیں، 20-25. جن کا نہیں بیان ہوا وہ تو بہت زیادہ ہیں. رسولوں کی تعداد ویسے تو لاکھوں میں ہے، انبیاء کی تعداد جن پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، لیکن ان میں سے جن کا قصہ بیان ہو، جن کا باقاعدہ نام لیا گیا ہو قرآن کریم میں، تو وہ تھوڑے ہیں.
اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا قصہ بیان نہیں ہوا، تو جن کا اللہ نے ذکر کیا نام لے کر، وہ بھی نبی اور رسول ہیں، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح اللہ نے بیان کیا۔ جتنی جتنی تفصیل اللہ نے بیان کی اتنی اتنی تفصیل کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور جن رسولوں کا اللہ نے نہیں ذکر کیا یا اکا دکا بات ذکر کی، تو جتنا جتنا اللہ نے ذکر کیا اتنا اتنا ہم ایمان لاتے ہیں۔ جس کا اللہ نے نام نہیں لیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں بہت سارے ایسے رسول اور نبی تھے کہ جن کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے ان کا ذکر نہیں کیا، ان میں بھی نبی اور رسول تھے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیا زبردست دین ہے دین اسلام، کسی کی نفی نہیں ہے، سب کے فضیلت کا، سب کی اہمیت کا اقرار ہے، سارے نبیوں اور رسولوں کو مانا جاتا ہے، اور ان میں فرق نہیں کیا جاتا کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے اس اعتبار سے۔ تو ایسی بعض رسولوں کی فضیلت بیان نہیں کی جاتی اس انداز سے کہ دوسروں کی توہین ہو۔ تمام انبیاء و رسول کا ذکر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو جو جس کا مقام ہے وہ اسی مقام کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جن رسولوں کا، نبیوں کا ذکر نہیں ہوا، ان پر بھی ایمان لانے کا حکم ہے۔ جن رسولوں پر کتابیں اتری، ہم ان کتابوں پر جتنی جتنی تفصیل ہے اتنا اتنا ایمان ہم لاتے ہیں۔ جس کتاب کا جو نام اللہ نے رکھا، ہم اس کتاب پر اس نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ جس نبی پر وہ کتاب اتری، اللہ نے وضاحت سے فرما دیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی، قرآن کہتا ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ان کتابوں میں جو جو احکام موجود تھے تحریف سے پہلے، اگر قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر ہے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، مصر میں اللہ نے ان کو، پہلے قید میں رہے وہ، پھر اللہ نے انہیں بادشاہت دی، پھر وہ جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا۔ انہوں نے اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو بلا لیا مصر میں، اور پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو بڑی عزت دی، تخت پر بٹھایا، پھر سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ باتیں پچھلی کتابوں میں اگر موجود ہیں تو ہمیں اس پر بھی ایمان ہے، کیونکہ ان کا ذکر ہماری کتابوں میں آ گیا۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کے احکام بیان کیے، تو وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ہم نے ان پہ لکھا تھا تورات میں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے بدلے ہیں۔ تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنی جتنی تفصیل جس جس کتاب کی، جس جس نبی کی، جس جس رسول کی، جتنی جتنی تفصیل موجود ہے اتنا اتنا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور جس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اور بھی نبی اور رسول تھے، اور بھی کتابیں تھیں، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، کسی کی کوئی نفی نہیں ہے۔ یہ کیسا دین ایمان ہوا کہ جی فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے؟ یہودی کہتے ہیں اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور حضرت یوسف، حضرت موسیٰ وغیرہ، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ عیسائی کہتے ہیں اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو سب نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، پچھلے انبیاء و رسول کو بھی مانتے ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ادریس وغیرہ علیہ السلام اجمعین۔ جن کا ذکر ہے ان کو بھی مانتے ہیں، جن کا ذکر نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اور بھی نبی تھے، ہم نے قصہ بیان نہیں کیا، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ جتنی جتنی تفصیلات اللہ نے بیان کی اتنا اتنا مانتے ہیں۔ جو اللہ نے نہیں بیان کیا، اللہ کہتے ہیں تھے، ہم کہتے ہیں تھے۔ یہ ہے اصل میں ایمان۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والوں کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ، ان کتابوں پر بھی جو اللہ پہلے نازل کر چکے ہیں۔ کیسا زبردست دین ہے دین اسلام! یہی دین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین تھا، یہی طریقہ کار تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا۔ کسی کی کوئی توہین نہیں ہے، کسی کی کوئی تنقیص نہیں ہے۔ اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ اس انداز سے فضیلت بیان کی جائے کہ کسی کی کوئی توہین نہ ہو جائے۔ اللہ نے رسولوں کو فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر، نبیوں کو بعض پر، ٹھیک ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا، اللہ جیسے چاہیں جس کو اللہ فضیلت دے دیں۔ ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور فضیلت کی ایک صورت یہ ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، ٹھیک ہے، علی الرأس والعین، بہت افضل نبی ہیں، بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے زبور عطا کی داؤد علیہ السلام کو، ہم بھی داؤد علیہ السلام کو بڑا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے کلام کا شرف بخشا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، علی الرأس والعین۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دی، بڑے بڑے معجزات دیے، ایک فضیلت کی صورت ہے، ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں۔ قریش نے کہا نجاشی سے، جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ وہ قریش کے ظلم سے بچنے کے لیے گئے تو پیچھے سے قریش کا وفد پہنچ گیا کہ ذرا آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں تو ذرا یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ تو ان کو مانتے نہیں، یہ تو ان کی توہین کرتے ہیں، یہ تو ان کی توہین کرتے ہیں، یہ تو ان پر ایمان نہیں لاتے۔ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گستاخ ہیں نبی کے، یہ نبی کا مقام مرتبہ نہیں مانتے، کیا مراد ہے؟ یعنی جس طرح جو غلو باقی لوگ مانتے ہیں وہ یہ جی یہ وہابی لوگ ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں نبیوں کے۔ اسی طرح قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں کہا نجاشی سے کہ یہ حضرت عیسیٰ اور مریم کو نہیں مانتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، صحابہ کرام مانتے تھے۔ مراد کیا ہے کہ یہ نہیں مانتے؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح عیسائی مانتے ہیں اللہ کا بیٹا یا اللہ، اس طرح نہیں مانتے، یعنی وہ جو جس غلوب میں وہ مبتلا تھے اس غلوب کے مطابق نہیں مانتے، تو ہم تو نہیں مانیں گے اس غلوب کے مطابق۔ بالکل آج لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخ ہیں نبیوں کے، اولیاء کے، یہ اولیاء کا احترام نہیں کرتے۔ بھئی ہم اولیاء کو اس انداز سے نہیں مانتے جو غلوب آپ ان کے بارے میں کرتے ہیں، یہ آپ غلوب کرتے ہیں، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی صفات پیدا کر دیں، عالم الغیب بنا دیں، اللہ کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیں، اور اسی طرح اولیاء حضرت علی کے بارے میں، پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں، دیگر اولیاء کے بارے میں ہم اس انداز سے تو نہیں مانیں گے جس انداز سے آپ غلوب کے ساتھ اللہ کی صفات ان کو دے دیتے ہیں۔ تو نجاشی سے قریش نے کہا کہ پہلے ذرا آپ ان کا عقیدہ پوچھ لیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں۔ تو نجاشی نے کہا ہاں بتاؤ کیا عقیدہ ہے تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں۔ تو سیدنا جعفر طیار حضرت علی کے بھائی تھے رضی اللہ عنہم وارضاہم، انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھ دی، اس میں حضرت عیسیٰ کی بھی فضیلت بیان ہوئی، حضرت مریم کی بھی فضیلت بیان ہوئی، مقام اور مرتبہ بیان ہوا کہ اللہ نے ان کو نشانی بنایا، اللہ نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اللہ نے
بغیر شوہر کے اللہ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ عطا کیے، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم کا بھی مقام بیان ہوا، حضرت عیسیٰ کا بھی مقام بیان ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وہ ساری تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ تو نجاشی کہتا ہے سن کر، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جو کچھ قرآن میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان ہوا، اللہ کی قسم ایک تنکا لے کر کہتا ہے کہ ان کا مقام ایک تنکا زیادہ نہیں ہے، ایک تنکا کم نہیں ہے جو کچھ قرآن نے بیان کیے۔ نہ قرآن غلوب کرتا ہے، نہ مسلمان غلوب کرتے ہیں اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں میں، اللہ کے ولیوں میں، اور نہ ان کو ان کی شان سے بڑھاتا ہے، نہ ان کو ان کی شان سے کم کرتا ہے۔ تو رسولوں میں اللہ نے بعض کا قصہ بیان کیا ہے، بعض کا قصہ نہیں بیان کیا، تو جو جو بیان ہے اتنا اتنا ہمارا ایمان ہے، جو جو نہیں بیان اس پر ہمارا اس حد تک ایمان ہے کہ جو اور نبی بھی تھے، کی تفصیلات اللہ نے نہیں بیان کی تو ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا ایمان۔ جی آگے فرمایا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کسی رسول کے لیے لائق نہیں کہ وہ لائے کوئی نشانی مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ نے جو نبی بھیجے، جو رسول بھیجے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رسول کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نشانی لائے اپنی مرضی سے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو نشانی لائے گا۔ اس سے یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر، وہ کہتے تھے کہ جی یہ نشانی نہیں لاتے، جو ہم نشانی مانگتے ہیں وہ یہ نشانی پیش نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول تو اپنی مرضی سے نشانی لاتا ہی نہیں، لا ہی نہیں سکتا۔ معجزہ یہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر رسول معجزہ پیش کرتا ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ جتنے نبی، جتنے رسول معجزات لائے، کسی نبی نے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی معجزہ، کوئی نشانی اپنی مرضی سے پیش کی، اپنے اختیار سے پیش کی، نہیں، اللہ کے حکم سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا بڑا معجزہ، عصا پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، حضرت موسیٰ کا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی مرضی نہیں تھی، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا جو بھی ہوتا تھا۔ ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو چمکتا ہوا ہاتھ باہر آتا تھا، ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پتلا بناتے، جانوروں کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے جان پڑتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذاتی اختیار نہیں تھا، ان کی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، آپ مٹی سے، گیلی مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے میری اجازت سے، میرے حکم سے۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، آپ اس میں پھونک مارتے تھے اے عیسیٰ تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، آپ مادرزاد اندھے کو، کوڑی کے مریض کو، برس کے مریض کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اے عیسیٰ میرے حکم سے۔ کوئی نبی، کوئی معجزہ، کوئی نشانی نہیں لا سکتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو بتایا کہ معجزہ لانا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، تو معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، نبی اپنی مرضی سے معجزہ بھی نہیں لا سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، تو وہ حضرت موسیٰ، اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا زمین پر ڈالیں، انہوں نے ڈالا تو سانپ بن گیا۔ کیا حضرت موسیٰ جب ڈالتے تھے تو جب ان کی مرضی ہوتی تھی تو سانپ بن جاتا تھا؟ نہیں۔
وہ تو جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو سانپ بنتا تھا. جب اللہ نے پہلی وحی کی مصر سے آتے ہوئے، مدین سے آتے ہوئے مصر جاتے ہوئے، تو رستے میں آگ دیکھی، نور دیکھا، تو وہاں پہنچے تو وہ اصل میں درخت سے آواز آئی اللہ رب العالمین کے، اللہ نے پکارا، نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو، اور تفصیلات موجود ہیں قرآن میں. اس میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ بتاتے ہیں اللہ نے مختصر سوال کیا تھا، حضرت موسیٰ نے لمبا جواب دیا. قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اور میں اس سے بکریوں کو کنٹرول کرتا ہوں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. لمبی بات کی اللہ سے بات کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں بہت مزہ آ رہا تھا، اور بڑی ایک سعادت مندی تھی، بڑا ایک مقام اور مرتبہ تھا. تو اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دو. فالقاها، حضرت موسیٰ نے اسے زمین میں ڈالا، فاذا هي حیۃ تسعى، تو وہ سانپ بن گیا. کیا پریزنٹ ابھی کوئی نبی زندہ ہیں؟ بیکاز لوگوں کی کافی باتیں اباؤٹ حضرت خضر اور حضرت الیاس کے بارے میں، پلیز آپ اس پوائنٹ پہ لازمی گائیڈ کریں. دیکھیے ہم اپنی مرضی سے کیسے بتا سکتے ہیں، اپنی طرف سے کیسے بتا سکتے ہیں؟ اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں فرمائی. قرآن میں تو ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی، جب آپ نے مر جانا ہے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ نے کسی کو لمبی زندگی دی ہو اور کوئی بشر، کوئی نبی وہ آج تک زندہ ہو. یہ تو ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی. جو کہتا ہے ایسی کوئی بات، اس کو اس کا ثبوت دینا چاہیے. اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. کوئی بندہ کہ جی حضرت خضر آج بھی زندہ ہے، دلیل؟ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی بندہ کہ جی آ، کوئی بھی، دلیل کیا ہے اس بات کی؟ یہ دلیل اس بات کی کیا ہے؟ قرآن و سنت کے دلائل سے تو پتہ لگتا ہے جو بھی بشر آیا، اللہ نے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، ہر ایک بہت ہوتا گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سر آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے۔ بڑا مسئلہ ہے آج کل نیٹ کا، بھائی خیر فرمائے۔ جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی اپنی مرضی سے نشانی نہیں لا سکتا، معجزہ نہیں لا سکتا، کسی رسول کے یہ لائق نہیں کہ وہ نشانی لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ نبی بھی اپنا معجزہ اللہ کی اجازت سے لاتا ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے دے دیے، شروع میں ہی دے دیے۔ کسی نبی کو ان کی قوم نے معجزہ مانگا تو اللہ نے معجزات دے دیے، نشانی دے دی قوم کے مانگنے پر۔ اور کسی نبی سے اس کی قوم نے معجزے مانگے تو اللہ کا حکم ہوا تو معجزے آئے، نہیں حکم ہوا تو نہیں آئے۔ قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اعتراض کیا کہ آپ تو کوئی نشانی نہیں لائے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود آپ تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لائے، تو ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ معجزہ بھیجیں گے۔ نبی بھی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا، حالانکہ نبی کے معجزے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے وہ جب عصا ان کے پاس ہوتا تھا وہ زمین پہ ڈالتے رہتے تھے اس کو، کبھی وہ سانپ نہیں بنتا تھا، زمین پہ رکھتے تھے پہلے بھی نہیں۔ رات کو جب وہ گھر جاتے ہوں گے تو زمین پہ رکھتے ہوں گے، ورنہ وہ بکریاں چراتے تھے تو وہ اس عصا سے اس کو کنٹرول کرتے تھے بکریوں کو، تو پہلے وہ کبھی سانپ نہیں بنا، جب اللہ کا حکم ہوا تو سانپ بنا۔ اور آئندہ بھی یہ نہیں تھا جب وہ ڈالتے تھے تو سانپ بنتا تھا، جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو سانپ بنتا تھا۔ اور سانپ بھی ایک جیسا نہیں بنتا تھا، اللہ کے حکم سے جب ڈالتے تھے جیسا اللہ چاہتے تھے ویسا سانپ بنتا تھا۔ فرعون کے دربار میں عصا ڈالا تو وہ ایک اور طرح کا سانپ بنا، جب جادوگر آئے تو عصا ڈالا تو ایک اور طرح کا سانپ بنا۔ اور باقی وہ جو لاٹھیاں تھیں، وہ جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے تو ان کو نگل بھی لیا اس نے۔ فرعون کے دربار میں ایسا سانپ نہیں تھا، جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو تب وہ سانپ بنتا تھا، جب اللہ کا حکم ہوتا تھا جیسے ہوتا تھا ویسے ہوتا تھا۔ نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا، جو معجزہ آتا ہو وہ بھی نبی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا۔ وہ جو عصا سے ایک کام نہیں ہوتا تھا، صرف سانپ عصا نہیں بنتا تھا، اس عصا سانپ نہیں بنتا تھا، بلکہ اسی عصا کو سمندر میں مارا تو سمندر میں رستے بن گئے، اسی عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کتنے کام ہیں، اللہ کے حکم سے ہر چیز ہو رہی ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ عصا کو سمندر پہ مارو تو سمندر پھٹ گئے، رستہ بن گیا درمیان میں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا عصا پتھر پہ مارے تو پتھر پہ عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جو اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اللہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے حضرت موسیٰ کر رہے ہیں تو ہمیشہ نئی چیز ہو رہی ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارے ہاں کتنی گمراہی ہے، ہمارے ہاں یعنی یہ تو معجزات کی بات ہے، اللہ کے حکم سے معجزات آتے ہیں، حالانکہ معجزات پر تو ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اولیاء اللہ کو لوگوں نے اپنی مرضی سے اختیارات دے رکھے ہیں، فلاں پیر عبد القادر جیلانی کے کرامات جب وہ چاہتے تھے ایسے ہو جاتا تھا۔ بھئی نبی جب چاہتے تھے تب معجزہ نہیں آتا تھا، یہ ولی اپنی مرضی سے کرامت کیسے لا سکتے ہیں؟ نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا تھا، تو ولیوں کی کرامت کا انکار نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، اپنی مرضی تو کسی کی بھی نہیں چلتی، نبی کی نہیں چلتی تھی، حضرت عیسیٰ کی نہیں چلتی تھی، حضرت موسیٰ کی نہیں چلتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چلتی تھی اپنی مرضی، اللہ کے حکم سے ہوتی تھی ہر چیز، جب اللہ چاہتے تھے تو ہوتی تھی۔ ہم نے آج اولیاء اللہ کے بارے میں غلو کرنا شروع کر دیے۔ جی مس ایمن۔
سر میرا سوال یہ ہے کہ مطلب سوال تھوڑا سا عجیب ہے، برا نہ منائیے گا، لیکن مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں اور قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو دائیں طرف سے پکارا، تو مطلب آج میں نے فرسٹ ٹائم سنا کہ درخت کے اندر سے آواز آئی، تو میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ بعض لوگ تو درختوں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور وہ مطلب چیزیں مکس ہو رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پلیز ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیے جی، وہ آپ نے آج سنا ہے تو آپ نے آج سنا ہے، اللہ نے تو ہمیشہ سے یہ فرمایا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے کلام کیا وہ درخت سے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی تھی وہ درخت سے آئی تھی، من الشجرۃ ان یا موسیٰ۔ تو یہ قرآن میں ہے کہ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس وادی میں، انہوں نے دور سے آگ دیکھی یا نور دیکھا، وہ آئے، جب وہ اس وادی میں آئے، وہ وادی کے طوا تھی، تو پھر آواز آئی، آواز لگائی گئی حضرت موسیٰ کو وادی کے داہنے کنارے سے بابرکت جگہ میں درخت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں۔ تو اس میں کیا اشکال ہے؟ درخت سے آواز آئی، درخت نے نہیں پکارا۔ درخت کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ درخت سے آواز آئی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ حضرت کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہیں، جیسے قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، تو آپ کہہ رہی ہیں اللہ عرش پر ہے، گویا کہ آپ کا سوال یہ ہوا اللہ عرش پر ہیں، تو پھر درخت سے کیسے آواز آئی؟ کیا اشکال ہے اس میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں سے آواز سنانا چاہیں تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ ہم کیوں کہیں یہ بات کہ اگر اللہ عرش پر ہے تو پھر آواز درخت سے نہیں آنی چاہیے؟ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ پھر کہاں سے آنی چاہیے؟ جہاں سے اللہ چاہیں گے وہاں سے آواز آئے گی نا۔ درخت نے نہیں پکارا، درخت نے نہیں پکارا، درخت سے آواز آئی، داہنی جانب، وادی کے داہنی جانب سے آواز آئی۔ آپ کے بائیں جانب سے آواز کیوں نہیں آئی؟ بھائی اللہ نے نہیں بائیں جانب سے آواز سنائی دی، اللہ نے چاہا کہ دائیں جانب سے آواز آئے تو دائیں جانب سے آواز آئی۔ وہ بابرکت جگہ پہ آواز آئی تھی، وادی طوا میں۔ آپ کے وادی طوا میں آواز کیوں آئی تھی؟ وہ اس سے آگے پیچھے کسی وادی میں کیوں نہیں آئی تھی؟ اس لیے نہیں آئی تھی کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا۔ جہاں سے اللہ نے چاہا وہاں سے آواز آئی، داہنی جانب سے اللہ نے چاہا تو داہنی جانب سے آواز آئی، درخت سے اللہ نے چاہا تو درخت سے آواز آئی۔ تو اس میں کیا اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے اس میں۔ اگر اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ تو درخت سے آواز آئی تھی، تو یہ تو درخت کے بارے میں اب اس قسم کے عقائد رکھنا شروع کر دیں۔ نہیں، اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ جس درخت سے آواز آئی تھی اس درخت کے بارے میں عجیب و غریب عقائد اپنا لو۔ ہاں، آج کے لوگ ہوتے تو شاید وہ اس قسم کے عقائد اپنا لیتے، ہمارے ہاں جو ہے وہ اس قسم کے توہمات ہیں۔ درخت سے آواز آئی تھی، اس قسم کا اعتراض جو آپ کہہ رہی ہیں، اس قسم کا اعتراض تو غیر مسلم کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، آپ ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کریں، تو آپ بھی تو سجدہ کرتے ہو خانہ کعبہ کو۔ ہم کہتے ہیں ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف اس لیے رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو اس لیے رخ کرتے ہیں کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو رخ کرنے کا حکم دیا۔ اب آواز کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، آواز درخت سے آئی، وادی کے داہنی جانب سے آئی، وادی کے طوا میں آئی، اس لیے درخت سے آئی کیونکہ اللہ نے چاہا کہ درخت سے آواز آئے۔ تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کوئی بندہ کہ جی اللہ نے درخت میں سے آواز کیوں سنائی، اللہ نے کسی پتھر میں سے آواز کیوں نہ سنا دی، وہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلندی سے کیوں نہ آئی، آسمانوں سے کیوں نہ آئی، اللہ کی مرضی۔ ہم کون ہیں اللہ سے پوچھنے والے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ جو کریں اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا۔
لوگوں سے سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ مخلوق ہیں، لوگ ناقص ہیں، لوگ کوئی بات کہیں، لوگوں سے سوال اللہ کر سکتے ہیں، لوگوں سے لوگ سوال کر سکتے ہیں، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ کی حکمت بالغہ ہوئی، اگر ہم اس طرح کر کے سوال کرنا شروع کر دیں تو 10,000 سوالات پیدا کر سکتے ہیں۔ جی، بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ کسی رسول کے لائق نہیں کہ وہ نشانی لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ رسول معجزہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لاتے، تو ولی کرامت اپنی مرضی سے پیش کر سکتے ہیں، پھر ہمارے ہاں یہ کیا بدعات اور خرافات ہیں؟ ہم نے تو ولیوں کو اختیار دے دیا، ولی جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں۔ ایسے یہ ولیوں کے بارے میں اس قسم کے عقائد رکھنا ٹھیک ہے؟ نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا، تو ولی اپنی مرضی سے سفارش، اپنی مرضی سے کرامت دکھا سکتا ہے۔ ہم تو دکھاتے ہیں کہ جی پیر عبد القادر کتابیں دیکھیں، کیا کیا بدعات اور کیا کیا خرافات لکھی ہوئی ہیں، کہ وہ جب چاہتے تھے ایسے ہو جاتا تھا، ایسے ہو جاتا تھا، ایسے ہو جاتا تھا۔ کسی ولی کو کیا پتا کہ میں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا؟ کوئی ولی دعویٰ کر کے کرامت پیش کر سکتا ہے؟ نبی تو دعویٰ کر کے معجزہ پیش کر دے کیونکہ نبی کے اللہ سے رابطہ ہے، ولی کیسے دعویٰ کر کے کرامت پیش کرے گا؟ کیا ولی کے بھی اللہ سے رابطہ ہے؟ کیا ولی پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے؟ اتنا بڑا سوال ہے۔ کرامات کا انکار نہیں ہے، کرامات صادر ہوتی ہیں ولیوں سے، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو صادر ہو جاتی ہیں، ولیوں کو پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ کسی رسول کے لائق نہیں کہ وہ نشانی لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے ساتھ۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے سے مراد کیا ہے؟ کہ جب کافروں کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ نے ان کے عذاب کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، ان کی موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ کا حکم آتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے، تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے سے کیا مراد ہے؟ کافر کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، موت دے دی جاتی ہے، حق غالب آ جاتا ہے، باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور نقصان اٹھاتے ہیں وہاں انکار کرنے والے۔ نقصان آخرکار کفار کا ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا ہوتا ہے، باطل پر گامزن لوگوں کا ہوتا ہے، انکار کرنے والوں کا نقصان ہوتا ہے، اللہ کے ماننے والوں کو نقصان نہیں ہوتا، وہ آخرکار کامیاب ٹھہرتے ہیں، آخرکار حق غالب آتا ہے، آخرکار نبی اور اللہ کے نیک بندے وہی غالب ہوتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے لیے جانور بنائے تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور ان سے تم کھا بھی لیتے ہو۔ اب اللہ کی نعمتیں دیکھیں، یہ نعمتیں صرف اللہ دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے، انعام بنائے۔ انعام سے مراد کون سے جانور ہیں؟ 4 قسم کے جانور ہیں، نر اور مادہ کر لیں تو 8 جانور بنیں گے۔ کون سے 4 قسم کے جانور ہیں؟ سر اونٹ ہے، بھینس ہے، اور اس کا میل، اور ساتھ میں اونٹ کا میل ہے اور فیمیل، اور بھیڑ ہے اور بکری ہے، یہ میل اور فیمیل۔ آپ نے بھینس کا ذکر کیا، گائے کا ذکر نہیں کیا۔ سر وہی گائے کہنا تھا، منہ سے بھینس نکل گیا۔ نہیں تو ٹھیک ہے، گائے اور بھینس ایک ہی نسل ہے، ایک ہی چیز ہے، بھینس بھی گائے کی نسل ہے، وہ پھر قربانی میں مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے ہاں، تو یہ اصل میں ایک ہی نسل ہے۔ تو اونٹ میل فیمیل، نر اور مادہ، گائے بھینس وغیرہ بھی لے لیں اس میں، نر اور مادہ، اور پھر بکرے نر مادہ، اور پھر بھیڑ نر مادہ۔ اذان کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں۔
اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا، لترکبوا منہا، تم سواری کرو ان میں سے، اور ان میں سے تم سواری کرو، لترکبوا منہا، ان میں سے تم سواری کرو، ان میں سے بعض جانوروں پر تم سواری کرتے ہو، مثلا اونٹ پر تم سواری کرتے ہو، اور ان میں سے تم کھا بھی لیتے ہو۔ بڑے جانور ہیں ان پر سواری ہو جاتی ہے، اور ان میں سے تم کھا بھی لیتے ہو۔ تو یہ اونٹ، گائے وغیرہ، بھیڑ بکری وغیرہ، ان کو غذا کے لیے، گوشت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا، اور ان سے گوشت کا کام بھی لے لیا جاتا ہے، اور ان پر سوار بھی ہو جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں اور نفع کی چیزیں بھی ہیں، یعنی سواری بھی ایک نفع ہے، ان سے تم کھا بھی لیتے ہو ذبح کر کے، یہ بھی نفع ہے، اور تمہارے لیے اور بھی نفع کی چیزیں ہیں۔ اور نفع کی چیزیں کیا ہیں؟ کہ یہ جانور، ان کی کھال سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کے بالوں سے، دیگر چیزوں سے، چربی وغیرہ سے، اور باقی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور نفع کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان میں نفع کی چیزیں ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم پہنچو ان پر، یعنی ان جانوروں پر، حاجتاً فی صدورکم، اس ضرورت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دل میں جو اس ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ اپنا سامان، تجارت کا سامان لے جانا ہے بھاری بھرکم، تو تم اکیلے وہ سامان خود اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، تو تم ان جانوروں پر اس سامان کو لاد کر لے جاتے ہو۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ تمہیں اتنا بھاری بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسے جانور بنائے ہیں کہ تم اپنے بڑے بھاری بھاری بوجھ ان جانوروں پر اٹھا کر دور دراز کی جگہوں پر لے جاتے ہو۔ اگر تمہیں خود وہ سامان اٹھانا پڑے تو تم بڑی مشقت سے وہ سامان اٹھاؤ گے، لیکن تم جانوروں پر وہ سامان لے جاتے ہو، اور جانور وہ سامان اٹھا لیتے ہیں۔ اونٹ وغیرہ، بیل وغیرہ، خچر وغیرہ،
جو تمہارے دلوں میں ضرورت آتی ہے تم وہاں اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہو جانوروں پر سامان لے جا کر. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان جانوروں اور کشتی پر تم سوار کرائے جاتے ہو. ان جانوروں سے بھی تم سواری کا کام لیتے ہو اور کشتی سے بھی تم سواری کا کام لیتے ہو. یعنی خشکی کے سفر میں جانوروں پر سواری پرانے زمانے میں، آج تو گاڑی وغیرہ، ریل گاڑی وغیرہ اور ان چیزوں پر بھی سواری ہو جاتی ہے. پرانے زمانے میں خشکی پر جو سامان لے جایا جاتا تھا وہ جانوروں کے ذریعے جب قرآن نازل ہوا، اور کشتیوں پر جو بحری سفر ہے وہ کشتیوں پر، بحری جہازوں پر. تو آج بھی بحری جہازوں پر، آج بڑے بڑے بحری جہاز، شپس، بڑے بڑے بہت وزن اٹھانے والے، اور آج بھی تجارت کا بڑا جو صورت ہے وہ بحری جہاز ہے. اور آج بھی اونٹوں پر اور ان بڑے جانوروں پر بھی سامان لے جایا جاتا ہے. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، تو وہ دکھاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس کون سی اللہ کی نشانیوں کو تم انکار کرو گے. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ ساری اللہ کی نشانیاں. انسان غور کرے تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں عقل دی، اللہ نے ہمیں ان سے برتر بنایا، اور اللہ نے ہمیں صلاحیت دی کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہر چیز اللہ رب العالمین کا انعام ہے ہمارے اوپر، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے صلاحیت دی ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہر چیز ہمارے اندر اللہ نے پیدا کی ہے. کسی لات منات عزا، کسی معبود نے اللہ کے علاوہ یہ چیزیں پیدا نہیں کی. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی بڑی قدرتیں ہیں. تم اللہ کی کس کس قدرت کا، اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ تو جو بندہ اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے، جو بندہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھ دی ہیں. انسان غور کرے تو انسان کو وہ نشانیاں نظر آتی ہیں. انسان کو اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ بھی نظر آتا ہے، اللہ کی توحید بھی نظر آتی ہے. ایک ایک چیز میں انسان کو نشانی نظر آتی ہے. کوئی بندہ سرنڈر کرنا چاہے، کوئی بندہ ماننا چاہے، باقی جس نے ماننا نہیں ہے اس کے پاس پھر 100 بہانے ہیں. جس نے بغاوت کرنی ہے، جو نہیں ماننا چاہتا، جو سرنڈر نہیں کرنا چاہتا، تو پھر الٹے سیدھے بہانے پیش کرتے ہیں. ورنہ جو ماننا چاہے، جو سر جھکانا چاہے، تو اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو تم اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ نے ابھی کون سی دعا پڑھائی؟ کون سی دعا؟ میں نے اذان کے بعد کی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ اذان کے بعد کی دعا ہے درود کے علاوہ. چلیں جی ٹھیک ہے پھر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی مس زہرا. السلام علیکم استاد محترم. آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو حضرت خضر اور حضرت الیاس کے بارے میں جو کویسچن کیا ہے، ایکچولی وہ ہمارے بیٹے نے اسکول سے یعنی کسی بچے سے سنا ہے کہ وہ ابھی تک یعنی کہ زندہ ہے. تو تھوڑا سا اس کو اگر آپ کسی ریفرنس کے ساتھ بتا دیتے تاکہ وہ اسکول میں آنسریبل ہو سکتا. میں نے تو ریفرنس بتا دیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ. آپ سے پہلے اللہ نے کسی بشر کو زندگی نہیں دی، ہمیشگی نہیں دی. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی. تو آپ بھی فوت ہوں گے، یہ بھی فوت ہو جائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب جو کہتا ہے نہیں اس قاعدے کلیے سے مستثنا ہے حضرت خضر یا حضرت الیاس، تو اس کو دلیل دینی ہے کہ ہمیں دلیل دینی ہے. جو دعویٰ کرے گا دلیل تو اس کو پیش کرنی ہے نا. جزاک اللہ سر.
हय्याकुमुल्लाह बारक फीक। ये याद रखिए, कोई भी अकीदा ये जज्बात से नहीं बनाया जाता, अकायद रखे जाते हैं दलाइल पर, किताब और सुन्नत के दलाइल पर। जो दावा करे वो दलील पेश करे। तो अल्लाह का उसूल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो इंसान आए हैं, तो अल्लाह ने किसी को हमेशगी नहीं दी, जो भी आया है उसको जाना है। इस उसूल के मुताबिक जो जो बशर आए वो जा चुके हैं। अब जो कहता है कि नहीं फला फला नहीं गए, उसको दलील देनी है। वो दलील दे, सही दलील हो तो कुरान और हदीस से, तो हम भी इंशाल्लाह उसको मानेंगे, लेकिन ये दलील उसको देनी है, हमें नहीं देनी।